अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अव्हां खे चऊं था भली कार। ऐं अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु भेरो ॿीहर मुल्क में दहशतगर्दी जी जेका लहर आहे उन में तेज़ी ईंदी पई वञे। लाहौर में वाक़ियो थियो, उनखां सवाइ जेके बि KPK जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि उते दहशतगर्दी जा वाक़िया थियनि पिया। ऐं ख़ासि तौर ते जेको वॾो मर्कज़ आहे दहशतगर्दी जे वाक़ियनि जो हिन वक़्तु उहो आहे बलोचिस्तान, जेको माज़ी में बि काफ़ी हार्ड एरिया रहियो आहे। उते दहशतगर्दी जा वाक़िया थींदा रहिया आहिनि, पर हींअर कुझु अरसे खां पोइ उन्हनि वाक़ियनि में वाध पई अचे ऐं उनखे ॻंढियो पियो वञे अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत सां। छाकाणि त 15 अगस्त ते जॾहिं तालिबान जी गवर्नमेंट उते क़ाइमु थी अफ़गानिस्तान में, त उमेद इहा ज़ाहिर कई पई वई त हाणे जेका सूरत हाल आहे पाकिस्तान में अमन अमान जी उहा बहितर थींदी ऐं जेका तालिबान गवर्नमेंट आहे पाकिस्तान में जेके एक्टिव धड़ा आहिनि उन्हनि ते कंट्रोल कंदी या उन्हनि खे पाबंद कंदी त हू अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन पाकिस्तान जे लाइ इस्तेमालु न कनि। ऐं अहिड़े क़िस्म जूं दावाऊं साम्हूं बि आयूं हुयूं। ऐं विच में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हुजनि, सदर आरिफ अलवी साहब हुजनि या शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्हनि मीडिया ते नेशनल तोड़े इंटरनेशनल मीडिया ते अची इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ बि कयो हो त उन्हनि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान सां ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। विच में सीज़ फायर जूं ॻाल्हियूं बि थियूं ऐं उनखां पोइ हिकिड़ी उमेद पैदा थी हुई त हाणे अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थींदी, पर उहा सीज़ फायर जेको उहो थी उहा ओचितो ख़तमु थिए। उनखां पोइ जेके दहशतगर्दी जा वाक़िया आहिनि उन में वाध थी आहे। ऐं घणी तशवीशनाक या अफ़सोसनाक ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं राति वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब चीन जे 4 ॾींहंनि जे दौरे ते रवानो थियनि था, उन राति पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते दहशतगर्दी जा वाक़िया थियनि था, जंहिंमें पंजगोर ऐं नौशकी में जेके बलोचिस्तान जा इलाइक़ा आहिनि उते दहशतगर्दी जा वाक़िया था। नौशेरा में पिणु पुलिस फोर्सिस ते दहशतगर्दनि तरफ़ां हमिलो कयो वियो ऐं हींअर ताईं ॿुधायो वियो पियो वञे त उन्हनि हमलनि जा जेको रिलेशन आहे या जेके वाक़िया आहिनि या जेके उर्दू में असीं चऊं ताना बाना, उहे अफ़गानिस्तान ऐं इंडिया सां मिलनि था। हाणे हिकिड़े पासे असीं इंटरनेशनल लेवल ते इहा कोशिशि पिया कयूं त जेके सीड़पकार आहिनि उनखे पाकिस्तान में आंदो वञे। ही जेको पाकिस्तान जो वफ़द वज़ीर आज़म सां गॾु वियो आहे ॿुधाए पियो त उतां जे मुख़्तलिफ़ वापारी तंज़ीमुनि सां अॻुवाननि सां हिननि जूं मुलाक़ातूं थींदियूं, उन्हनि खे कन्विंस कयो वेंदो त हू अची पाकिस्तान में सीड़पकारी कनि ऐं ॿिए पासे दहशतगर्दी जा जेके वाक़िया पिया थियनि। जेकॾहिं इहा सूरत हाल रही त को बि जेको सरमाएदार आहे उहो कीअं पंहिंजो सरमायो उते लॻाईंदो जिते अमन अमान जी सूरत हाल बहितर न हुजे। सो नो डाउट इन्हनि वाक़ियनि जो सिधो तालुक़ु जेको आहे उहो वज़ीर आज़म जे चीन जे दौरे सां आहे। ऐं वज़ीर आज़म साहब जो जेको दौरो आहे उहो उते हलंदड़ आहे चीन जी आला क़यादत सां। उते उन्हनि खे मुलाक़ातूं बि करणियूं आहिनि ऐं हिते दहशतगर्दी जा वाक़िया थियनि पिया था। सो इन्हनि वाक़ियनि खे कीअं रोके सघिजे थो। असांजा जेके जवान आहिनि जेके पंहिंजे मुल्क जे लाइ, मुल्क जे सरहदुनि जे लाइ, असां आम शहरनि जे तहफ़ुज़ लाइ पंहिंजनि जानियुनि जी क़ुर्बानी ॾियनि पिया था, उन्हनि जी शहादत जो जेतिरो ज़िक्र कजे उहो घटि आहे। ऐं हू हिन मुल्क हिन धरती जे लाइ पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कनि पिया दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे। असां सभिनी खे उन्हनि जे लाइ उन्हनि जा दर्जात जी बुलंदी जे लाइ दुआ बि करणु खपे ऐं गॾोगॾु वक़्त जे हुकूमतुनि खां इहा डिमांड बि करणु खपे त हू अहिड़े क़िस्म जी पॉलिसी जोड़नि जंहिंसां अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी सघे, जंहिंसां न रुगो आम शहरी पर असांजा जेके जवान आहिनि उन्हनि जूं ज़िंदगियूं जेके आहिनि उहे बि महफ़ूज़ थी सघनि ऐं अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थिए। सो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असीं उन्हनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वज़ीर आज़म जो चीन जो जेको दौरो आहे उनजी केतिरी अहमियत आहे ऐं संदसि उन दौरे दौरान जेके ही दहशतगर्दी जा वाक़िया थियनि पिया उहे केतिरा ख़तरनाक आहिनि। ऐं घरू वज़ारत तरफ़ां रेड अलर्ट बि जारी कयो वियो आहे ऐं ईंदड़ ॾींहंनि जे हवाले सां बि इम्कान ॾेखारे पियो त दहशतगर्द वाक़िया ख़ुदा न ख़ास्ता किथे थी सघनि था। सो उन्हनि खे रोकण बि वक़्त जे हुकूमतुनि जी ऐं जेके इदारा आहिनि उन्हनि जी ज़िम्मेवारी आहे। सो उन ते ई ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब असां सां टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिराजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। शिराजी साहब, किस तरह देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का 4 रोज़ा जो दौरा है चीन का, और चीनी क़यादत से मुलाकातें भी हैं उनकी। बाद में हम आएंगे कि जिस रात वो यहाँ से रवाना होते हैं तो बलूचिस्तान में और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते हैं, तो उनके ताने बाने भी क्या इस दौरे से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस दौरे की अहमियत को किस तरह देखते हैं? यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो अभी भी माशी मुश्किलात का शिकार है और हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर IMF के साथ हमारा प्रोग्राम आगे जैसे तैसे चल पड़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को चीन जैसे दोस्त मुल्क की ज़रूरत है। और बिलखसूस CPEC जिससे गेम चेंजर कहा जाता था और अभी भी शायद है, लेकिन उसमें भी जो हम उसका भरपूर फ़ायदा है शायद वो अभी तक उठा नहीं पाए। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये दौरा इस हवाले से एक बड़ा अहम संगमील साबित होगा, इसकी तैयारी बड़ी की गई है। और CPEC का जो दूसरा फेज जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है,
جس کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی معیشت کے اندر ایک نئی جہت آئے گی، یہاں پہ انڈسٹری ٹرانسفر ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور ساتھ میں پاکستان کی برآمدات بھی بڑھیں گی، اور وہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر ایک پریشر ہے وہ ختم ہوگا، تو اور بیلنس آف ٹریڈ بھی بہتر ہوگا۔ تو دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو ایم او یوز سائن ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو دیامر بھاشا ڈیم کے اندر چینی انجینئرز کی ایک دہشت گردی کے واردات سے ہلاکت ہوئی، اور اس کے بعد کچھ اور اس طرح کے ایپیسوڈ، جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑا سا چینی قیادت بھی ریلیکٹنٹ ہے سارے معاملے کو لے کے، کیا پاکستان کے ساتھ تیزی سے بڑھا جائے کہ بڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ اچھا یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کو سی پے کو گیم چینجر کہا جاتا تھا، مطلب کیا اس سے ہم کیا سمجھیں کہ وہ جو گیم چینجر تھا اب اس میں وہ سکت وہ نہیں رہی؟ یقیناً نصیر، مجھے لگتا ہے کہ اس کے ثمرات عام آدمی تک ایک تو نہیں پہنچے، اگرچہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پہلے مرحلے میں کیونکہ انرجی اور روڈ سے ان کی تکمیل کی گئی، لیکن ابھی بھی دیکھیں تو اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ویسے ہو رہی ہے، انڈسٹری کو بجلی نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، اور پھر ساتھ میں جو روڈ انفراسٹرکچر تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، جو منصوبے 2018 میں کہ کمپلیٹ ہونے تھے وہ ابھی تک جا کے شاید بمشکل کمپلیٹ کچھ ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ابھی تک جن کے اوپر کام شروع نہیں ہوا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ایک تیزی چاہیے تھی وہ تیزی دیکھنے کو نہیں ملی، اور بخصوص جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 3.5 برسوں میں، در پردہ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ شاید چینی قیادت ایک طرح سے ناراض ہے کہ اس دور میں منصوبوں پہ تیزی سے عمل درآمد کے بجائے ان کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا، یا کہیں کہیں ایسے بھی ہیں کہ روک دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ صورتحال ہو تو ہم کہہ نہیں سکتے، ہم یہی کہیں گے کہ وہ گیم چینجر تھا، ابھی تو اس کو ہم نے پریکٹیکلی گیم چینجر کے طور پہ ایک طرح سے تبدیل نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سی پیک کو آپٹیمائز کرنے کے لیے، سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے شاید پاکستان کے اینڈ پہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گے تو تب تک یہ دورے ہوتے ضرور رہیں گے، لیکن ان کے جو ثمرات ہیں یا ان کے نتیجے میں جو ایک واضح ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی شاید وہ ہم نہ دیکھ پائیں۔ دیکھیں اس دفعہ گئے ہیں، کیا چینی قیادت کے جو کنسرنز ہیں، ان کے جو ناراضگی ہے، کیا ہم اس کو ایڈریس کر پاتے ہیں؟ کہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو آپ آگے لے کے چلیں، تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار بھی ہے، یا پھر ہمیں کہیں سے پریشر آئے گا اور وہ پریشر ہمیں یہ کہے گا کہ آپ چین کے ساتھ معاملات کو تیزی سے آگے نہ لے کے چلیں، تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این اجلاس کے اوپر جب پرائم منسٹر گئے تھے، اس وقت ملیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ فیصلے ہوئے تھے، شاید ہم ایک نیا بلاک بنانے میں آ جاتے مسلم ورلڈ کے اندر، لیکن آپ کو اور مجھے یاد ہے کہ ایک سعودی عرب سے کال آئی تھی، پھر پرائم منسٹر نے کوالالمپور جانے کے بجائے گھر بیٹھنا مناسب سمجھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں پریشر کو سسٹین کرنا پڑتا ہے، اور جو آپ نے ایک فیصلہ کیا پھر اس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اچھا شیرازی صاحب، اب اگر آ جائیں، جس رات وزیر اعظم صاحب چائنا کے دورے پر جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے بلوچستان میں اور دوسرے جگہوں پر دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں، پنجگور، نوشکی، یہ سب آپ کی صورتحال سامنے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خطے میں جو قوتیں سی پیک مخالف ہیں یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ منصوبہ مکمل ہو، اور جس رات وزیر اعظم جاتے ہیں اسی رات اتنے بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، یا کتنی امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات؟ دیکھیں نصیر، یہ بات ڈے فرسٹ سے واضح ہے کہ جب آپ چین کے ساتھ اتنے بڑے معاشی منصوبے میں جا رہے ہیں تو یہ معاشی منصوبہ جس کو سی پیک کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ یقینی طور پہ خطے کے کچھ اور ممالک جس کے اندر بالخصوص بھارت ہے، اور اس کے بعد جو بڑی طاقتیں ہیں وہ امریکہ اور اس کے جو یورپی اتحادی ہیں، ان کو کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا، یہ ان کے ایک طرح سے اگینسٹ ہے۔ تو آپ جب یہ فیصلہ، آپ نے یہ منصوبہ جب اس کی اونرشپ لی اور اس میں آپ گئے ہیں، تو آپ کو اس بات کا پہلے دن سے پتہ ہے کہ اس کے خلاف سازشیں بھی ہوں گی، اس کے راستے میں مشکلات بھی کھڑی کی جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے کیا ہر بار جب اس طرح کی دہشت گردی کی وارداتیں ہوں اور ریاست صرف یہ بتا کے ہمیں مطمئن کر دے کہ اس کے پیچھے جو تانے بانے اس کے ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہینڈل سے ملتے ہیں، ان کے تانے بانے کہیں بھارت میں جا کے ملتے ہیں، بھائی میرے یہ بات تو ہم نے سن لی، لیکن واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم ان کی
فون کال کو انٹرسپٹ کر کے بتاتے رہیں گے قوم کو کہ لوگ کون کر رہے ہیں، یا ان کو روکنا بھی ہے۔ بلوچستان تو بالخصوص پچھلی 3-4 دہائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکورٹی پروونس ہے، یہ سیکورٹی اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سی پیک کا جو ایک طرح سے منصوبہ اس کا منبع ہے، گوادر پورٹ اور اس کے بعد دیگر منصوبے، تو یہ آپ کا تو سی پیک کا مستقبل افغانستان بلوچستان سے جڑا ہے۔ تو اس صوبے کے اندر بھی اگر نوشکی میں، پنجگور میں، کوئٹہ میں اور کیچ کے علاقے میں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں جس میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی چوری چھپے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلح گروہ باقاعدہ پلاننگ کر کے چیک پوسٹوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور پھر ہمارے اینڈ پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم ان خطرات کو کیسے نمٹنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کہا گیا تھا کہ سی پیک کے لیے ہم ایک ڈویژن جو ہے وہ سیکورٹی کا کھڑا کر رہے ہیں، جس کی سربراہی ایک میجر جنرل کریں گے، اس کے نیچے ایف سی کے لوگ بھی ہوں گے، اس کے اندر پولیس بھی ہوگی۔ بھائی میرے وہ ایک ڈویژن کدھر گیا ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر اس کو کہاں آپ نے ڈپلوٹ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف اگر آج بھی استعمال ہو رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو باڑ لگا کے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب ہم دہشت گردوں کی جو سرحد پار نقل و حمل ہے اس کو ہم نے روک دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مجھے یہی سننے کو مل رہا ہے کہ آج بھی وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، بٹ وی آر ہیلپ لیس۔ تو میرے خیال میں یہ بات آگے نہیں چلنے والی، اس کو کوئی کنفیوز نہیں پائے کرے گا، آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ مذمت کرنے تک معاملات جو اس سے حل نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو یہ بلوچستان کے حالات ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شہری علاقے تازہ جو لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ٹی ٹی پی ہے، تو ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ طالبان آ گئے ہیں افغانستان میں، طالبان سے اب ہم بات چیت کر رہے ہیں، وہاں پر جو بلوچ دہشت گرد گروپ ہیں یا دوسرے ان پر وہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ 43% جو ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے 1 سال کے اندر اندر۔ تو بلوچستان کی جو نئی قیادت آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے ان ملیٹنٹس گروپ پر؟ مجھے لگتا ہے نذیر کہ کبھی بھی صوبائی حکومت کا سیکورٹی کے معاملات کے اندر کوئی عمل دخل نہیں رہا، اور جس طرح اس وقت ماحول کوئٹہ کے اندر بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، جس طرح جام کمال صاحب کو اقتدار سے ہٹا کے تو قدوس بجنگو صاحب آئے ہیں، اس کے بعد تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ترجیحات تو کچھ اور ہیں، صوبے کے لوگوں کی مسائل کو حل کرنا یا صوبے کی ترقی اور بالخصوص سیکورٹی کے معاملات کو حل کرنا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان معاملات کو یا تو سیکورٹی کے ذمہ دار ادارے دیکھیں گے، اس کے بعد ضرورت یہ بنتی ہے کہ پرائم منسٹر ان کو یہ معلوم ہے کہ بلوچستان پاکستان کی معیشت کے لیے اکثر کراچی ہم پہلے کہا کرتے تھے، لیکن اب کراچی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا گوادر۔ تو اگر ایسا ہے تو ملک کے پرائم منسٹر کو اور اس کے وزیر داخلہ کو صرف مذمتی بیان جاری کر دینا یا صرف ہمیں یہ بتانا کہ جی وہاں پہ پی ایل اے کے ساتھ اب جو ہے وہ کالعدم تحریک طالبان بھی مل گئی ہے، یا یہ کہنا کہ پشاور کے اندر آپ جو ہے وہ طالبان کالعدم تحریکیں جو ہے وہ بھتہ وصول کر رہی ہیں، بھائی میرے اس سے تو ریاست کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ رادر یہ ہے کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں، ہنگامی اجلاس اس کے اوپر ہونا چاہیے کابینہ کا، اس کے بعد آپ سیکورٹی حکام کے ساتھ بیٹھیں اور ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ وزیرستان کے علاقے میں فاٹا کے اندر آپ نے 3-4 آپریشنز کیے، اس کے بعد صورتحال بدلی ہے۔ تو وائی ناٹ ان بلوچستان جو آدھا ملک ہے آپ کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گیم چینجر کے اندر کلیدی رول کا اس نے پلے کرنا ہے، وہاں پہ آپ کس مسلک پسندی کا شکار ہیں؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک بڑی طویل بحث ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اس معاملے کی اونرشپ لیں، اور وہاں پہ ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا آپریشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سی پیک کو لے کے ہم نے ایک ڈویژن فورس کھڑی کی ہے وہاں پہ، وہ ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آنی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ چیک پوسٹوں پہ آ کے دہشت گرد حملے کریں اور سکسیسفلی کرنے کے بعد وہ غائب بھی ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر جو آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان چین گئے ہوئے ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ وہاں کی 75 بڑی کمپنیوں کو آپ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں، اگر یہ صورتحال رہے گی تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی $1 کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا افتخار شیرازی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔
इफ़्तिख़ार शिराज़ी साहब जा व्यूज़ अवां जो साम्हूं आहिनि ऐं नो डाउट जंहिं राति वज़ीर आज़म साहब चाइना जे दौरे ते वञनि था, इंतहाई अहम जेको दौरो आहे नो डाउट ऐं इलाइक़ाई जेका सूरत हाल आहे या ख़ासि तौर ते जेका माशी सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि सां उते मुलाक़ातूं थियणियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे आगाह करिणो आहे, बल्कि कन्विंस करिणो आहे त पाकिस्तान में वधि खां वधि सीड़पकारी कनि। उन मौक़े ते जॾहिं नो डाउट दहशतगर्दी जा जेके वाक़िया थियनि था त उहे उन ते ज़रूरु असरअंदाज़ थींदा। ऐं जीअं शिराज़ी साहब चए पियो त जेके बि लाॻापियल इदारा आहिनि, हुकूमतूं आहिनि, उन्हनि जी ज़िम्मेवारी वधी वञे थी त अहिड़े क़िस्म जे वाक़िअनि खे रोकिजे, छाकाणि त हाणे पहाड़नि खां हटी करे शहरी इलाइक़नि खे जेको आहे सो हिट कयो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़ा आहिनि, बलोचिस्तान जा हुजनि या मुल्क जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ शहरनि जा शहर जेके आहिनि, उते हाणे दहशतगर्द जेके आहिनि उहे कार्रवायूं कनि पिया। ऐं शेख रशीद साहब जेके आहिनि अॼु उहे बार बार वज़ाहत पिया कनि त TTP सां के बि ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं जेके बि हथियारबंद ग्रुप हूंदा असीं उन्हनि सां हथियारनि जी ॿोली में ई ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾो गॾु मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त घरू खाते तरफ़ां गुज़र राति खां वठी जेके अॼु मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में ख़बरूं शाया बि थियूं आहिनि त रेड अलर्ट जारी कयो वियो आहे, सिक्योरिटी फोर्सिस खे चौकस रखियो वियो आहे त शहरी इलाइक़नि खे वधीक जेको आहे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं उते जेको आहे वधीक अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया जेके आहिनि इम्कानी तौर ते थी सघनि था। अल्लाह ताला सभिनी खे पंहिंजी अमान में हिफ़्ज़ो अमान में रखे, पर फोर्सिस जो ऐं हुकूमतुनि जो जेको किरदारु आहे नो डाउट उहो वधी वियो आहे, छाकाणि त तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुजे या ॿिया जेके हथियारबंद ग्रुप आहिनि उहे कुझु अरसे में काफ़ी एक्टिव थींदे असांखे नज़र अचनि पिया। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं अफ़गानिस्तान में तालिबान जी हुकूमत आई आहे त इम्कान इहो ज़ाहिर कयो पियो वियो त उते जेका तालिबान गवर्नमेंट आई आहे उन ते पाकिस्तान जो प्रेशर आहे त जेके बि दहशतगर्द धड़ा आहिनि पाकिस्तान में जेके एक्टिव आहिनि उन्हनि खे हू रोकण में कामयाबु थींदा या उन्हनि खे इन ॻाल्हि ते राज़ी करे वठंदा त हू पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियूं जेके आहिनि उहे न कनि, पर ईअं थींदे नज़र न पियो अचे। जेके ताज़ा अंग अखर आहिनि जेके असां सां शेयर कयूं पिया त गुज़िरियल हिकु साल जे अंदरि अंदरि ख़ासि तौर ते जेकॾहिं बलोचिस्तान जो ज़िक्र कयूं त 43 सैकड़ो जेके दहशतगर्दी जा वाक़िया आहिनि उन्हनि में वाध थी आहे 2020 जी भेट में 2021 में। सो पाण उन ते वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिते वक़्तु थियो पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां वापसि ईंदासीं त उन मामले ते अञा पाण वधीक तफ़सीलन ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जो जेको किरदारु थिए आहे उन ते ऐं बलूचिस्तान जी जेका नई गवर्नमेंट आहे बज़ंजो साहब जी उन जो जेको किरदारु आहे अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां छा आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।